تم نے غیروں کے سامنے قسم کھا کر عہد کر لیا ہے ان کی غلامی کا، تو سنو رسول اللہ کے اس وارث اور نوکر نے روزہ رسول پر عہد کیا ہے امت کو جغرافیائی، لسانی، مسلکی، فرقہ وارانہ شناخت سے نکال کر رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے امت واحدہ بنا کر پیش کرنے کا عہد میں بھی روزہ رسول پہ کر کے آیا۔ جزانا التجا ہر مجاہد نبی کے لب پہ ہے یہی صدا، اسلام آئے گا تو یہ ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، ہاتھ کٹیں گے چوروں کے، پاؤں کٹیں گے ڈاکوؤں کے، تو کیا ڈاکو اور چوروں تو تمہیں ڈر اور خوف ہے؟ یہ اسلام مکہ اور مدینے میں آیا تھا، امن دے گیا۔ میرا رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ التجا ہر مجاہد نبی کے لب پہ ہے یہی صدا، اس عظیم راہ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، اور تحریک آزادی کشمیر 370 کو نہیں انشاءاللہ انڈیا کا نقشہ بدلے گی۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کیے سیارات جلے۔ تو کر دے عطا منتظر کب سے بیٹھے تیرے در پہ ہے اللہ، خون کا قرض اور گناہ سر پہ ہے اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ قابل صد احترام صدر مجلس، میزبان مجلس، مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور جملہ وزراء کرام اور سجنوتی پنچ کی غیور دھرتی کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں ابھی اپنے بھائی سے عرض کر رہا تھا کہ مجمع ساکت ہے، سن ہے۔ میں تو سجنوتی کے شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں سے بات کرنے آیا ہوں، قبرستان کی میتوں سے گفتگو کرنے نہیں آیا۔ جو یہ سمجھتا ہے اس پنڈال میں بیٹھا ہوا میرا بھائی اور میری بہنیں اور یہ درختوں کی چھاؤں لیے ہوئے میرے جوان اور بزرگ کہ میں شہیدوں اور غازیوں کا وارث ہوں، وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے تاکہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ نعرہ تکبیر! تکبیر کے نعرے میں اللہ اکبر 8 حروف ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں، 80 نیکیاں، اور پھر یہ میرے شہیدوں کا نعرہ ہے، یہ میرے بدر کی وراثت ہے۔ یہ نعرہ لگا کر میرے نبی نے 313 سے 1000 کو روندا تھا، یہ نعرہ لگا کر میرے نبی نے 1000 سے 3000 کو شکست دی تھی، یہی نعرہ لگا کر میرے آقا کریم نے خندق کے میدان میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر، جی ہاں پیٹ پہ پتھر باندھ کر قریش مکہ کی سربراہی میں آئے ہوئے پورے عرب نیتوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہی نعرہ لگا کر مولا علی نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، یہی نعرہ لگا کر میرے اکابر نے یہ آزاد خطہ حاصل کیا تھا۔ یہ خطہ قوم پرستی کے نعرے سے نہیں لیا گیا تھا، یہ خطہ برادری پرستی کے نعرے پر نہیں لیا گیا تھا، یہ خطہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے اور اللہ اکبر کی طاقت سے لیا گیا۔ وزیر اطلاعات ترجمان ہوا کرتا ہے حکومت کا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کچھ حکومت کی کارگزاری عرض کروں گا، لیکن میرے وزیر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ کہنا مشق قانون دان بھی ہے اور کہنا مشق صحافی بھی ہے، تو میرے خیال میں یہ معاملہ حضرت میں آپ پہ چھوڑ دوں، کیونکہ ذمہ داری تو میری ہے حکومتی کارگزاری بیان کرنا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ این پی ایس سے لے کر سوشل پروٹیکشن فنڈ تک اس وقت پورے 10 اضلاع کے اندر آپ سے پوچھ رہا ہوں، زندہ لوگوں، صرف تنقید کام نہیں ہے،
میں صاف کہتا ہوں میں رسول اللہ کا پیروکار ہوں. قولوا قولا سدیدا، کسی پر کوئی پابندی نہیں ریاست میں سچ کہنے پر. سچ سے معاشرے اٹھتے ہیں. سچائی کا معاشرہ غیرت مند ہوتا ہے، جھوٹا معاشرہ بغیرت اور بزدل ہوا کرتا ہے. اس ریاست میں کسی مرد و زن پر سچ پر کوئی پابندی نہیں. سچ میرے رب کا حکم ہے، قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری بات کہو. لیکن خدا را جھوٹ کو پروموٹ کرو اور سچ کو دباؤ. اپنے ایمان سے بتاؤ، 3000 لوگ NTS کے بھرتی ہوئے، کسی کی سفارش کرانی پڑی تمہیں؟ پبلک سروس کمیشن میں باغ کی یتیم بچی بھرتی ہوئی، مقابلے پر 21 گریڈ کے بیوروکریٹ افسران کی بیٹیاں تھیں. پوچھو اس یتیم بچی کی خوشی کے آنسوؤں سے کہ وہ آنسو ویسے ہی نکل گئے. میرے نیلم میں ایک عام آدمی کا فرد کا بیٹا وہ احتساب بیورو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیا ہے، کسی سفارش سے نہیں آیا. تو کیا اس معاشرے میں مثبت چیزیں ختم ہو گئی؟ سچ بولیں. کوئی آٹا اسمگلنگ کر رہا ہے، بتائے حکومت کو. کوئی سڑک میں کرپشن کر رہا ہے، بتائے حکومت کو. کوئی اسکول میں ڈیوٹی نہیں کر رہا، بتائے حکومت کو. لیکن جھوٹ کو پروموٹ نہ کریں کہ چوکر لے کے نکلے پرندری کی مل سے آٹے کا ٹرک اور آزاد پتن کراس کرے اور تم چوکر کے ٹرک کو کہو. قوم کے اندر مبہم ابہام کنفیوژن پیدا کرو کہ یہ آٹا جا رہا ہے، گندم جا رہا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ حکومت آزاد کشمیر کی آٹے کی تھیلے پر مہر ہوتی ہے، گندم کی تھیلی پر پاسکو کی مہر ہوتی ہے. تم اتنے نادان ہو کہ تمہیں چوکر، آٹے اور گندم کا فرق نہیں پتا اور بنے پھرتے ہو تم سوشل میڈیا کے ورکر اور ڈیجیٹل میڈیا کے نام نہاد صحافی. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. سچ بولیں، سچ کا استقبال رسول اللہ کا یہ وارث بھی کرے گا، ساری کیبنٹ بھی کرے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ کام میں وزیر اعظم صاحب پر چھوڑتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام خود کیے ہیں، مجھ سے بہتر انداز میں بیان کر سکتے. میں آتا ہوں نظریاتی گفتگو کی طرف. یاد رکھنا، پراگندی کی فکر کے شکار لوگوں، مجھے نہ اپنی شناخت پر کوئی کنفیوژن اور ابہام ہے، نہ اپنے اعزاز پر کوئی شک ہے، نہ اپنے شناخت پر کوئی ابہام اور کنفیوژن ہے، نہ اپنے اعزاز پر ہے. تم اپنی شناخت بھی گروی رکھ چکے ہو اور تم اپنے اعزاز کو غیروں کے سامنے احساس کمتری کی وجہ سے سرنڈر کر چکے ہو. اگر تم نے غیروں کے سامنے قسم کھا کر عہد کر لیا ہے ان کی غلامی کا، تو سنو رسول اللہ کے اس وارث اور نوکر نے روزہ رسول پر عہد کیا ہے. امت کو جغرافیائی، لسانی، مسلکی، فرقہ وارانہ شناخت سے نکال کر رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے امت فائدہ بنا کر پیش کرنے کا عہد میں بھی روزہ رسول پہ کر کے آیا. تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنے ہاتھ کو خون کے آخری قطرے تک نبھاؤں گا. تمہیں کنفیوژن ہے، مجھے نہیں. کشمیری میری قوم ہے، میں کشمیری ہوں. مجھے میرے رب نے قوم کشمیر میں پیدا کیا. مجھے نہ احساس کمتری ہے، نہ ابہام ہے، نہ شک ہے، نہ ڈر ہے کہ کوئی مجھ سے میری شناخت چھین سکتا ہے. پاکستان میرا جغرافیہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے. پاکستان پر جتنا حق کسی بلوچ کا ہے، کسی سندھی کا ہے، کسی پنجابی کا ہے، کسی سرائکی کا ہے، کسی گلگتی اور بلتی کا ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ حق میرا ہے. کیونکہ میں نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان بننے سے پہلے انتخاب کر لیا تھا. یہ میری جغرافیائی شناخت ہے، بٹا نہیں لگنے دوں گا. اور اعزاز، میرا اعزاز یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کا امتی ہوں. قرآن ہدی للعالمین میرا نظام حیات ہے. نہ میں کمیونزم کا پیروکار ہوں،
نہ میں سوشلزم کو فالو کرتا ہوں، نہ میں کیپٹلزم کا لمبردار ہوں۔ تمہیں کنفیوژن ہے کہ اسلام آئے گا تو کیا ہوگا، مجھے ابہام اور شک نہیں، تمہیں احساس کمتری ہے۔ اسلام آئے گا تو یہ ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، ہاتھ کٹیں گے چوروں کے، پاؤں کٹیں گے ڈاکوؤں کے، تو کیا ڈاکو اور چوروں تو تمہیں ڈر اور خوف ہے؟ یہ اسلام مکہ اور مدینے میں آیا تھا، امن دے گیا، خوشحالی دے گیا۔ میرا رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یا واضح کر دوں، میں حجرے میں بند ملا نہیں، میں کنویں کا مینڈک نہیں۔ میرے رب نے مجھے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین صرف نماز روزے زکوٰۃ کا نام نہیں کہ تم وارثین اور انبیاء کو بند کرو۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، جب سے شعور سنبھالا ہے تب سے کہہ رہا ہوں، علماء امت دین کے ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہیں، اور ہم چوکیداری کر رہے ہیں۔ جس طرح فوج اور پاک افواج ملک کی سرحدوں کی چوکیداری کر رہی ہے اور ملک کا دشمن ان پر بھونکتا ہے، اس طرح ہم دین کی نظریاتی سرحدوں کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ ایمان کا ڈاکو ہم پر بھونکے گا، نہ میں دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، میں فرقہ وارانہ تعصب سے بالا تر ہوں، میں امت وحدت کا قائل ہوں۔ وی آر امہ نحن الامہ، ہم امت محمدیہ ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں علماء امت کی طرف، دین کے چوکیداروں کی طرف ٹھیکیداریاں تمہیں مبارک، رسول اللہ کے در اور دین کی چوکیداری ہمیں مبارک۔ چوکیدار پلندری کا سعید یوسف ہو یا راولہ کوٹ کا عبد القدوس یا عبد الخالق یا سعید خان ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اگر اجتہادی خطا کوئی کرے گا تو MBBS والا اگر ڈاکٹر خطا کرے گا تو FCPS والا آ کر اسے بتائے گا کہ آپریشن یوں نہیں یوں ہوتا ہے، تمہارا کام آپریشن کرنا نہیں ہے، تمہارا کام جسٹ میڈیسن دینا تھا، تم نے ہاتھ میں آپریشن کے اوزار کیوں پکڑے؟ کیا کوئی سڑک چھاپ آ کر MBBS ڈاکٹر کی اصلاح کرے گا؟ کیا کوئی خیروں کا غلام ہماری MBBS کی اصلاح کرے گا؟ جس نے کبھی کالج کی اور میڈیکل کی پوری سنگھی وہ آ کر کسی MBBS کی اصلاح کرے گا؟ کسی عالم سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح مفتیان امت، فقہائے امت کریں گے۔ کسی سڑک چھاپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ رسول اللہ کے وارثوں کے گریبان پر یا عزتوں پر ہاتھ ڈالے۔ ہمیں غلطیوں پہ رجوع کرنا آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ غلطی سے رجوع کرنا ثواب ہے، لیکن کسی کو لاوارث نہ سمجھنا۔ اس قوم کے ہر فرد کا میں نوکر ہوں اور علماء امت کا میں خادم اور محافظ ہوں۔ اگر ہم افغانستان بچا سکتے، اگر ہم عالمی استعمار کو ناکوں چنے چبا سکتے ہیں تو عالمی استعمار کے ایجنٹوں اور سرخوں کے پیروکاروں کو بھی ہم بطریق اعلیٰ ہم چنے چبا سکتے ہیں۔ اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا، میرا منصب، میرا علم مجھے روکتا ہے۔ کیا بولنا ہے یہ علم ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے یہ حکمت ہے۔ میں رسول اللہ کا وارث ہوں، علم و حکمت سے آشنا ہوں، غلطی سے پاک نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے بدر کی شجاعت کیا ہے اور حدیبیہ کی مصالحت اور مذاکرات کیا ہے۔ بات چیت سے آؤ گے، بات چیت سے گلے لگائیں گے، کسی پر کوئی فتویٰ نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اس ریاست میں رہنے والا کوئی ہندو ہے، اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ریاست میں کوئی کرسچن کمیونٹی کا فرد ہے، اس کے تمام بنیادی رائٹس کی ذمہ داری ہماری، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں کوئی بدھسٹ ہے، یہاں کوئی بھی ہے، کوئی لا مذہب بھی ہے تو اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی دین پر، دین کے شعار پر، دین کے نصوص پر اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں پر بات کرے گا تو میں بتا دینا چاہتا ہوں
تم بھول گئے اس قوم کی زمینی سرحدیں خطرے میں ہوں یا نظریاتی سرحدیں خطرے میں ہوں، یہ قوم ایک تھی، ایک ہے اور انشاءاللہ ایک رہے گی۔ اور اہل کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے، 6 ستمبر کو ہم زمینی سرحدوں کے محافظوں کی یاد دہانی کا دن مناتے ہیں۔ جزاک اللہ پرائم منسٹر صاحب، جزاک اللہ میری کیبنٹ کے تمام وزراء، جزاک اللہ تمام اپوزیشن ایم ایل اے جنہوں نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے دن 7 ستمبر کو کشمیر میں سب سے پہلے اعلان کر کے کہ یہ دن یوم ختم نبوت پر اس دن تک منایا جاتا رہے گا جب تک ریاست آزاد جموں کشمیر موجود ہے۔ میرے بڑے جنہوں نے یہ خطہ حاصل کیا، ہم ان کے نظریے پر کھڑے ہیں اور اس نظریے سے پیچھے نہ ہٹے تھے، نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹیں گے۔ کسی کے نظریے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر تم ادب کا دائرہ کراس کرو گے، سچائی کو اگر جھوٹ کے لبادے میں، بد تہذیبی اور بدتمیزی کے لبادے میں لے کر آؤ گے تو پھر یاد رکھنا میں نصرانی نہیں ہوں کہ ایک تھپڑ کھا کر دوسرا گال پیش کروں، میں یہودی نہیں ہوں کہ ظلم کروں اور حد سے تجاوز کر جاؤں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، محمدی ہوں، یا معاف کروں گا یا برابر کی ٹکر دوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے مسلمانوں وحدت کا شکار ہو، اپنے آپ کو ایک رکھو انشاءاللہ۔ ابھی کل کانگریس نے اپنا نیریٹو بدلا ہے، نیریٹو بدلنے پر ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ کانگریس کے ترجمان نے کہا، پون کھیرا نے، کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی بی جے پی نے سلب کی ہے ہم وہ آزادی واپس دیں گے۔ تمہارا الیکشن کا کھیل ہے، تمہاری نیتیں ہمارا رب جانے، ہم نیتوں کو بھی جانتے ہیں، عمل کو بھی۔ جواب میں امیت شاہ یونین منسٹر نے جواب دیا کہ 370 ماضی کا تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اب اس کو کوئی نہیں بدلے گا۔ میں یہاں کھڑے ہو کر بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک کشمیری صاف بتا رہا ہوں، 370 ہی نہیں، تم کہہ رہے ہو 370 نہیں بدلے گا، میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، اور تحریک آزادی کشمیر 370 کو نہیں انشاءاللہ انڈیا کا نقشہ بدلے گی۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کیے سیارات چلے، نعرہ تکبیر۔ یہ ہوئی نا بات، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، پاکستان، تحریک آزادی کشمیر، جہاد آزادی کشمیر، اسلام، پاکستان افواج، میں اور آپ زندہ باد۔